علامہ اقبال کو علی بخش نے آ کے بتایا کہ ڈرائنگ روم میں ایک شخص جو انتہائی بری طرح سے جلا ہوا ہے اور اس کے جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، انتہائی تکلیف کی حالت میں آپ کا منتظر۔ علامہ اقبال دوڑتے ہوئے ڈرائنگ روم میں پہنچے۔ شخص اس نے اٹھ کے کھڑا ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ اٹھ کے کھڑا نہ ہو پایا اور واپس دھڑام سے صوفے پہ گر گیا۔ اس نے علامہ سے کہا، میں آپ کے استقبال میں کھڑا ہونا چاہتا تھا، لیکن یقین جانیے میرے جسم میں میرے پاؤں کی ہڈی کے علاوہ تمام ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں اور میرے جسم کو اس بری طرح سے جلایا گیا ہے کہ اب میری شناخت بھی ڈی این اے کے بغیر ممکن نہیں رہی۔ اس کے بعد وہ علامہ اقبال سے یوں گویا ہوا کہ میں اس دیش سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور اس دیش سے 50 دفعہ حج کا سفر کرنے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام مکہ شریف سے لوٹ کر واپس میرے ہی وطن میں آ کر قیام پذیر ہو گئے۔ یہ اتفاق تھا کہ 50ویں دفعہ جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، اس کے بعد آپ نے مکہ شہر کو اپنا مسکن بنایا اور وہیں پہ اپنی جان آفریں کے سپرد کی، لیکن سری لنکا سے ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ مکہ جیسا شہر 50 دفعہ چھوڑ کر پیدل سری لنکا تشریف لائے۔ میں اپنے دیس میں صنعتی شعبے میں ملازمت کرتا تھا، میری وہاں کی مہارتیں اس قدر اچھی تھیں کہ آپ کے دیس سے مجھے اس بات کا پیغام ملا کہ یہاں پہ آ کے ہمارے صنعتی شعبے میں اپنی توانائیاں لگا کے وہ تجربات جو تم نے دنیا بھر سے سیکھے ہیں، ان تجربات کو لگا کے ہماری صنعتوں کو دنیا کے مقابلے میں قابل قبول بناؤ۔ مجھے میرے گھر والوں نے، اہل خانہ نے، دوستوں نے کہا کہ اگر وطن چھوڑنا ہی ہے تو پھر اس وطن کو کیوں نہ چنا جائے جہاں پہ تمہارے بیوی بچوں کے لیے مستقبل میں زیادہ مواقع پیدا ہوتے ہوں۔ اپنے ہی طرح ایک ترقی پذیر ملک میں ہجرت کر کے جانا اور وہاں پہ روزگار کے لیے تگ و دو کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ لیکن میں نے سوچا کہ میرے جد امجد آدم علیہ السلام اسی سری لنکا سے جس شہر کی محبت میں 50 دفعہ پیدل سفر کر کے مکہ گئے اور پھر اس گھر کی زیارت کر کے واپس لوٹے، ملک پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کے لوگوں کی اکثریت میرے دادا کی سنت پہ عمل کرتی ہے۔ اس آس، اس امید، اس محبت کے ساتھ جب میں اس شہر میں آیا تو مجھے بتایا گیا کہ جس شہر میں میں ملازمت کر رہا ہوں یہ شہر آپ کا شہر ہے، اقبال کے شاہینوں کا شہر۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ یہاں کے لوگ آپ کی طرح اہل علم، علم دوست اور جذبہ حریت سے آشنا لوگ ہوں گے۔ اسی لیے جب بھی فیکٹری میں کوئی ملازم بیمار ہوتا تو اس کی بیمار پرسی کے علاوہ اسے ہسپتال لے کے جانا، اس کے بہترین علاج معالجہ کروانا، یہ میں نے اپنی اضافی ذمہ داری کے طور پہ اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کی۔ ساتھ میں آپ کے شہر کی بیٹیاں جو دور دراز کے دیہاتوں سے جاب کرنے کے لیے اس کمپنی میں آتی تھیں، چھٹی کے وقت میں ان بہنوں کا بھائی بن کے انہیں ان کے گھر تک بحفاظت چھوڑنے خود جایا کرتا تھا۔ پھر ایک واقعہ ہوا جس کی بنیاد پہ آپ کے دیس کی اس فیکٹری کے آڈٹ کرنے کے لیے بیرون ملک سے ایک کلائنٹ نے آنا تھا۔ اس آڈٹ کی صفائی کے دوران پوسٹرز جو کہ جگہ جگہ پہ لگے تھے، ان پوسٹرز کو ہٹاتے ہوئے میں چونکہ آپ کی قومی زبان کو نہیں جانتا، غلطی سے کوئی پوسٹر ایسا اتر گیا ہوگا جس کے اوپر آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے اہل بیت متعلق کچھ الفاظ لکھے ہوں گے۔ چونکہ عمومی طور پہ میرا رویہ
ملازمین کے ساتھ ڈسپلن کے معاملے میں سخت تھا، تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان ملازمین نے مجھ پہ توہین رسالت کا فتویٰ لگا دیا۔ میں جان بچا کر چھت پہ بھاگا اور وہ مجھے تلاش کرتے ہوئے چھت پہ پیچھے آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے کے نعرے لگاتے ہوئے ڈنڈوں، لاٹھیوں، ٹھڈوں، پتھروں سے مجھے خوب زد و کوب کیا۔ 2 جوان ایسے ضرور تھے جو بار بار میری وکالت کرتے تھے، میرا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے تھے، اس ہجوم سے مجھے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، جو اس ہجوم کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس سے جان بوجھ کر یا انجانے میں ہی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کا معاملہ عدالت کے سپرد کر دیتے ہیں، حکومت کو اس بات کا فیصلہ کر لینے دیتے ہیں، لیکن وہ نوجوان کسی کی بات سننے کو آمادہ ہی نہیں تھے۔ ایک نوجوان پیچھے سے نعرہ لگاتا، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، یا لبیک 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 یا رسول اللہ، اور پورا مجمع مجھ پر اندھا دھند ٹوٹ پڑتا۔ میرے پاؤں کی ہڈی کے علاوہ میرے جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہ رہی۔ اس تکلیف کے عالم میں جب میری روح اس جسم سے نکل کر عالم بالا میں چلی گئی، پھر بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا اور انہوں نے مجھے گھسیٹ کر میری لاش کو سڑک پر لے آئے۔ میں نے سنا ہے کہ مسلمان لاش کی بے حرمتی نہیں کیا کرتے، لیکن میری لاش کو سڑک پر لا کر اس کے بعد اس پہ پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ اور اس سے بھی تکلیف دہ امر یہ تھا کہ جب میری لاش کا تماشا بنایا جا رہا تھا، اس وقت بھی کچھ نوجوان میری لاش کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے۔ ہمارے علاقے میں روایت ہے کہ جب بھی مقدمہ کسی جگہ پیش کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس علاقے کے بڑے لوگوں کی طرف آیا جاتا ہے۔ میں نے جب بھی کسی سے پوچھا، آپ کے دیس میں آنے سے پہلے بھی میں یہ جانتا تھا کہ اس شہر کو اقبال کا شہر کہا جاتا ہے، اب بھی میں بڑی سوچ بچار کے بعد آپ کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آیا ہوں کہ آپ حصول انصاف میں میری مدد فرمائیے۔ نوجوان کے یہ الفاظ سنتے ہوئے علامہ اقبال کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں، اور علامہ نے فرمایا، تم تو میرے پاس 2-3 دن سوچ بچار کرنے کے بعد اپنا مقدمہ لے کر آئے ہو، لیکن عین اس وقت جب تمہاری روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی، جب تمہارا جسم چلایا جا رہا تھا، عین اسی وقت مجھے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلایا گیا تھا، اور جب میں وہاں پہنچا تو تم حیران ہو جاؤ گے کہ وہاں پہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات عرض کر رہے تھے کہ اے میرے بیٹے، آپ کے امتی ہونے کے دعوے داروں نے میرے ایک بیٹے کو پھر حابیل اور قابیل کا واقعہ دہراتے ہوئے بے دردی سے قتل کر دیا، اور اس قتل میں انہوں نے الزام بھی میرے بیٹے پہ وہ لگایا جو آپ کی محبت سے متعلق تھا، حالانکہ وہ تو اردو زبان کو پڑھنے کے قابل ہی نہیں تھا، اسے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اردو میں لکھے ہوئے یا عربی میں لکھے ہوئے یہ الفاظ کیا ہوں گے جو اشتہاروں پہ لگائے گئے۔ اس پہ یہ الزام لگا کر اس کی جان لے لی گئی، اور وہ اگرچہ آپ کا کلمہ گو نہیں تھا، لیکن آپ کو تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس شخص کو توبہ یا اپنی غلطی کا اعادہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں دی گئی، اسے تو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا، اسے توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا، اور اسے اپنے ہی طور پہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو اس دنیا سے رخصت کر دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کچھ اس طرح سے بولے کہ آقا آپ تو جانتے ہیں کہ میرا دل رحمت کے جذبوں سے کس طرح بھرا رہتا ہے، میرا وہ بیٹا جو ناخلف تھا، طوفان کے وقت میں نے اس کو بھی اطلاع کر کے دوبارہ سے توبہ کر کے واپس آنے کی نصیحت کی کہ آ جاؤ میری کشتی میں بیٹھ جاؤ، حالانکہ اللہ کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے اپنی آخری کوشش کی، لیکن اللہ کی مرضی غالب آئی اور اس نے میری کشتی میں آنے کی بجائے طوفان کا مقابلہ کرنے کو ترجیح دی، اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن اس حالت کفر میں اس کے اس دنیا سے چلے جانے پہ مجھے آج تک افسوس ہے۔ لیکن یہ شخص جسے آپ کے امتیوں نے
اس طرح تشدد کر کے مارا۔ اس کے آباء و اجداد میں سے یہ ان لوگوں کی اولاد میں سے تھا جو اس وقت طوفان نوح کے وقت میری کشتی میں میرے اصحاب میں شامل ہو کر بیٹھے تھے، اسی وجہ سے تم آج یہ دنیا پہ موجود ہے۔ اور پھر جب میری اولاد نے اور میرے اصحاب کی اولاد نے دنیا کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنانے کے لیے دنیا کے مختلف کونوں کی تلاش کی، تو اس کے آباء و اجداد نے سری لنکا کی اس سرزمین کو حضرت آدم علیہ السلام کی محبت میں دوبارہ چنا، جس پہ جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ابو البشر ہونے کے ناطے اسی سرزمین کو اپنا وطن بنایا تھا۔ علامہ اقبال نے اسے کہا کہ تم نے اپنا کیس تو پیش کیا، لیکن تمہارے اجداد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہارا کیس لے کر اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے ہم سب تھر تھر کانپ رہے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے پریشان تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب کچھ ماننے والے نوجوانوں کو ذہنی طور پر اس طریقے سے برانگیختہ کر دیا گیا، اس طریقے سے ان کے ذہنوں میں غلط تصورات بھر دیے گئے، اس طریقے سے ان کے ذہنوں کو پراگندہ کر دیا گیا کہ وہ اس بات کو جانے بغیر کہ مقدمہ اصل میں ہے کیا، معاملہ کیا ہے، اور اس ایسے معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، اور ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا عمل کیا ہوا کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کے تقاضے کیا ہیں، رحمت للعالمین کے تقاضے کیا ہیں، ان سب تقاضوں کو بھلا کر چند لوگوں نے ان نوجوانوں کے ذہنوں کو اس طریقے سے پریشان کر دیا کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے پر مجبور ہو گئے۔ تمہارا کیس تو انبیاء کرام جو تمہارے اجداد میں سے تھے ان کے پاس موقع آ گیا کہ وہ تمہارے بارے میں تمہارا کیس لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، لیکن سوچو تمہارا کیس تو اس بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا ہے جہاں پہ اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں۔ تمہارے ساتھ تو جو ظلم ہونا تھا وہ تو دنیا میں ہو گیا، لیکن آخرت میں تمہارے ساتھ کسی قسم کے ظلم کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اپنے امت کے لیے شفاعت طلب کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن سوچو اس ہجوم میں جو 100 150 200 افراد تھے، ان کے کیس جب روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، ان میں سے اکثریت کی تمہارے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، ان میں سے اکثریت تو تمہیں جانتی بھی نہیں تھی، ان میں سے اکثریت تو اس بات سے آگاہ بھی نہیں تھی کہ حقائق کیا ہیں، وہ تو بس اپنے طور پر عشق کی آگ میں اندھے ہو کر اور علماء کرام سے وہ گفتگو سن کر جس میں انہیں یہ بنا دیا گیا، انہیں غلط طریقے سے گائیڈ کر دیا گیا کہ عشق رسول کے تقاضے یہ ہیں کہ جو بھی گستاخی رسول کرے اسے سیدھا جہنم واصل کر دو، وہ اپنی طرف سے عبادت کے جذبے کے ساتھ انتہائی کریہ اور مکروہ فعل کا حصہ بن گئے۔ انہیں تو یہ بات بھی نہیں پتہ تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو نہیں ہے، جب وہ ایسی کسی گستاخی کا مرتکب ہو جائے تو اسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق تو توبہ کرنے کی گنجائش دی جائے گی، اسے توبہ کرنے کا موقع تو دیا جائے گا، اور پھر وہ عدالت کو اور قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر تمہاری جان لے لی۔ ہر روز جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان لوگوں کے مقدمات پیش ہوتے رہیں گے تو تم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرو کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزر رہی ہوگی، اور اگلے آنے والے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف میں کس قدر آپ کو رنجیدہ کر دینے کے لیے یہ کیسز ڈیلی پیش کیے جائیں گے۔ میرا یہ سننا تھا۔ علامہ اقبال کی یہ باتیں سننی تھیں کہ وہ سری لنکن سر جھکا کر علامہ اقبال کے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ یہ واقعہ محض تصورات پر مبنی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس واقعے کو جتنا بھی سوچنے کے بعد کچھ اسی طرح کا منظر میرے دماغ میں ابھرا۔
subscribe to our channel by clicking the subscribe button.